الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو حقیقت میں مفلس کون ہے، یعنی ایسا آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل کنگال ہو چکا ہو، اس پر ایک روایت سنانے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ شخص سمجھا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ساز و سامان ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ دیگر عبادتیں لے کر آئے اور اس حال میں آئے کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، تو پھر اس کو بٹھایا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں سے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اس سے پہلے کہ ان خطاؤں کا بدلہ لیا جائے جو اس کے ذمے ہیں، تو پھر ان حقداروں کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کتنے بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس شخص کے لیے جس نے دنیا میں تو بہت ساری نیکیاں کمائی، نماز کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، دیگر عبادتوں کے ذریعے سے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کرتا رہا۔ تو کل قیامت کے دن لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مفلسی کا شکار ہونے سے بچ جائیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے مرنے سے پہلے ہم ان تمام لوگوں سے معافی مانگ لیں جن پر ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ذریعے سے کس بندے کو تکلیف پہنچی ہے، ہم نے کس پر ظلم کیا ہے، ہم نے کس پر زیادتی کی ہے۔ اگر ہمارے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مرنے سے پہلے اگر اس سے معافی مانگ لیں گے تو کل قیامت کے دن مفلسی کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے اور ظلم و زیادتی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔